إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سارے حضرات شوق سے، محبت سے، عبادت کی نیت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، میرے قابل صد احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی احسان الحق صاحب، حضرت مولانا مفتی احتشام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دوسرے حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے، قرآن پاک کی تکمیل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور دوسروں کو اس طرف ترغیب کے لیے یہ عظیم اجتماع محض اللہ کی رضا مقصود ہے اور اس کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے ہمیں، آپ کو اور مجھے اس ایسے عظیم اجتماع میں اکٹھا ہونا، بیٹھنا، آپس میں مل کر اللہ رسول کی باتیں سننا، قرآن کے حافظوں کو دیکھ کر دلوں کے اندر نورانیت کا آنا، یہ اس اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میں سب حضرات اسی لیے آئے ہیں کہ ہم ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو، یہ انتظام کرنے والوں کو ہم ہدیہ تبریک پیش کریں۔ آج ہم ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ان کے لیے تو مبارک کے کلمات اس وقت ابھی اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ہی یہ کلمات مبارک ان لوگوں کے لیے اس وقت طے کر دیے تھے کہ جس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا تھا طوبی لامت، اس امت کے لیے کتنی مبارک ہے، کتنی برکتیں ہیں، کتنی خوشیاں ہیں کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، وہ زبانیں کتنی مبارک ہیں کہ جو اس قرآن پاک کو پڑھے گی، وہ دل کتنے عظیم ہیں کہ جن دلوں کے اندر یہ قرآن کریم جمع ہوگا۔ یہ مبارک کے کلمات آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مقرر فرما دیے تھے۔ آج ہم اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے ان کو بھی ہدیہ تبریک ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید آگے ترقی نصیب فرمائے۔ اکیڈمیاں، مدرسے اور سکول و کالج، یہ ایک تعلیمی لحاظ سے پہچان ہوتی ہے کہ یہاں پر تعلیم ہو رہی ہے، یہ تعلیمی ادارے ہیں۔ اکیڈمی ہو، مقصود تعلیمی ادارہ، سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، جامعہ ہے، معلوم پتہ ہے یہ تعلیمی ادارہ ہے۔ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ مدرسہ آ جائے، جامعہ دارالعلوم آ جائے تو وہاں یہ ہے کہ دینی تعلیم ہے، اور یونیورسٹی، کالج اور سکول آ جائے تو دنیا کا ذہن یہ داتا ہے کہ یہ ترقی والے علوم ہیں اور یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ یقیناً فرق ہے
ادھر دنیا ہے ادھر دین ہے، ادھر دنیا ہے ادھر کسی کی کتاب ہے لکھی ہوئی، کسی کا فن لکھا ہوا ہے اور کسی کا تجربہ ہے، اور ادھر جو ہے وہ رب ذوالجلال کی اتاری ہوئی کلام ہے، ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے موتیوں کا علم ہے۔ یہ فرق ضرور کیا گیا ہے، اور اس تعلیم کا آپ نے منظر اور فرق یہ دیکھ لیا ہے کہ الحمدللہ دنیا جو ایک تحریک لے کر اٹھی اور یہ کہہ دیا کہ ہمیں انسانیت کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں اور زور ہوتا ہے کہ انسانیت کے حقوق، لیکن آپ نے ان بچوں کی زبان سے، جنہوں نے ایک اس اکیڈمی میں جو مدرسے کے ساتھ منسلک ہے، جس کے اندر تعلیم ہے تو قرآن کی تعلیم ہے، جس کے اندر تعلیم ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت اور سنت کی تعلیم ہے، فرق یہ ہے ادھر نعرہ ہے کہ ہم انسانیت کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن انسانیت کو ہی پیس رہے ہیں، اور ادھر یہ ہے کہ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی وہ درد ڈال دیا گیا، درد پیدا ہو رہا ہے، اور یہ اظہار کر رہے ہیں اپنی زبان سے اور زبانوں کے ذریعے یہ اپنے دلوں پر نقش کر کے چکے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے فلسطین جیسے مسلمانوں کی وہاں کی انسانیت کی جنگ بھی لڑنی ہے۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں، الحمدللہ یہ جذبہ لے کر بیٹھے ہیں۔ فرق یہی ہے ادھر کی تعلیم نے ایک حقوق کا نام لیا لیکن خود حقوق انسانیت کو پس رہے ہیں، آگ برسا رہے ہیں، لیکن ان کو انسانیت دوسری طرف نظر آتی ہے، ان کو مسلمان انسانیت نظر نہیں آتی۔ کفر سارا اکٹھا ہو کر آگ کو برسا رہا ہے، فلسطین دیکھو، شام دیکھو، اور اپنا ادھر افغانستان دیکھو، کشمیر دیکھو، لیکن نعرے ہی لگ رہے ہیں کہ حقوق انسانیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اس دینی تعلیم کے ساتھ منور فرمائے جس میں حقیقت کے اندر انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی حقوق کیا ہے۔ اسلام انسان تو انسان ہے، اسلام تو ہمیں جو ہے وہ دوسرے جانوروں کے حقوق بھی بتلاتا ہے، ان کے حقوق بھی بتلاتا ہے، اور ان کی شکایت کو بھی اسلام سنتا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جانور آ کر شکایت کرتا ہے، میرا مالک جو ہے مجھ سے کام میری طاقت سے زیادہ لیتا ہے، میری ضرورت کے مطابق مجھے کھانا نہیں دیتا، مجھے چارہ نہیں دیتا۔ پیارے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے دنیا کو یہ سبق سکھایا، اس کے مالک کو بلا کر کہا یہ جانور رب ذوالجلال نے تجھے دیا ہوا ہے، تیرے تابع بنا دیا ہے، اور تو اس کے حق کو پورا نہیں کر رہا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ کر دنیا کو سبق دے دیا کہ جو میں لے کر آیا ہوں رب ذوالجلال کی طرف سے، اس کے اندر تو اتنا حقوق کا خیال ہے، انسانیت تو بڑی عظیم انسانیت ہے، یہ تو جانوروں کے حقوق بھی انسانیت کو بتلاتا ہے۔ اس لیے یہ دینی مدارس اور یہ دین کی نسبت سے تعلیمی ادارے، یہ فرق ہے۔ میں ایک ذہن میں بات آئی، کل بھی کر دی، اور اتفاق ہے حضرات مفتیان کرام موجود ہیں، بات دور تک جاتی ہے اس ادارے کی اور اس پروگرام کی وساطت سے۔ ایک بات کرتا ہوں لیکن تنقیدی نہیں، حقیقت، اور یہ جہاں تک چونکہ آج کل آواز بہت دور جاتی ہے، اصلاح کی خاطر تعلیم، وہ بھی تعلیم، یہ بھی تعلیم، ایک فرق بتلانا چاہتا ہوں۔ مسلمان یا کافر ایک ایسا جرم ہے جس کو کافر بھی جرم سمجھتا ہے اور برا سمجھتا ہے، وہ کون سا ہے؟ جھوٹ۔ جی تصدیق کرو گے میری؟ جھوٹ کو کافر بھی بولنے نہیں، برا سمجھتا۔ جی برا سمجھتا۔ اگر بات صحیح کر رہا ہوں تو تائید کرے، نہیں تو کہے نہیں، اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ جھوٹ ایک ایسا جرم ہے،
ایسی غلطی ہے کہ اس کو کافر بھی کیا سمجھتا ہے؟ برا سمجھا جی برا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان تو سمجھتا ہی ہے، کیوں نہ سمجھے مسلمان؟ کافر جب سمجھتا ہے، مسلمان تو اس لیے برا سمجھتا ہے کہ رب کائنات نے کہا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، جھوٹوں پر یہ بات صحیح ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے۔ جھوٹ کو کوئی انسان چاہے وہ جو بھی ہو برا سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، تعلیمی اداروں میں ہمارا ملکی نظام، تعلیمی ادارے، ایک دینی تعلیم، ایک مدرسے کی تعلیم، قرآن کی تعلیم جو رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو استاد بنا کر اس انسانیت، اس امت مسلمہ تک اس تعلیم کو عام کیا، تشریح قرآنی کرا دی، محمد مصطفیٰ کی زبانی کروا دی، اور اپنی سنت کو عملی طور پر پیش کر کے قرآن کا نقشہ اپنی زندگی کے عمل کے طور پر پیش کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں بتا دیا جھوٹ جو ہے چاہے عملی طور پر جھوٹ ہو یہ بھی برا ہے، چاہے زبانی طور پر، قولی طور پر ہو یہ بھی جھوٹ برا ہے، حتیٰ کہ دھوکے کو بھی برا کہہ دیا، دھوکے کی بھی نفرتیں دلا دی۔ اسلام نے دوسرے مذہب بھی، کفر بھی دھوکے کو بھی برا سمجھتا ہے، جھوٹ کو بھی برا سمجھتا ہے، لیکن آؤ تعلیمی اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں قانون دان جن کو سمجھا جاتا ہے، جن کو بڑا تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے، جن کے لیے لا کالج بنیادی طور پر کروڑوں نہیں اربوں کا اس پر بجٹ خرچ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کالج ہے جہاں پر لا کرایا جاتا ہے، وہ وہاں سے کامیاب ہو کر ڈگری لے کر کیا بن کر آتے ہیں؟ جی بولو جی وکیل بن کر آتے ہیں، بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور اس وقت کہا ہی جاتا ہے کہ اصل قانون کو جاننے والے وکیل ہیں، ٹھیک ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہی ہے پڑھا لکھا طبقہ، پڑھا لکھا مشکل میدان ہے، اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے اس پر حکومتی جو اخراجات ہیں ان کے جو سارا کچھ ہے، لیکن مجھے بتائیں میں صاحب جو ہمارے اقتدار پر بیٹھے ہیں، اسلامی جمہوریہ کے علمبردار بن کر بیٹھے ہیں، اور ایک ادارے میں لاکھوں نہیں اربوں کے اخراجات اس کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور ہمارا مسلمان اس ڈگری کو حاصل کرتا ہے، اور ہوتا کیا ہے خدمت خلق کے لیے وہ وکالت جو ایک بڑا عظیم منصب تھا، اس میں آج ہماری عدالت کے اندر، ہماری کچہری کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وکیل کیا کر رہا ہے؟ سچ کو جھوٹ ثابت کرتا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کرتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں جی؟ یہی ہے کہ نہیں؟ ظالم کو پناہ دیتا ہے، مظلوم کو مزید کرواتا ہے، قاتل کو سچ ثابت کر کے چھڑاتا ہے، اور جو مقتول ہو جاتا ہے اس کے یتیموں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ جس کو ہمارا معاشرہ، جس کو ہمارا ملک کروڑوں نہیں اربوں کے اخراجات لگا کر اس کو تیار کرتا ہے، جس کو کفر بھی ناجائز سمجھتا ہے، جس کو کفر بھی غلط سمجھتا ہے، ہمارے ادارے کا قانون دان جو ہے سمجھا جاتا ہے، وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ جس کے پاس چلے جاؤ، جو بھی چلا کے جس کے پاس جو سب سے جی بہت بڑا مار ہے، کیوں اتنی فیس دیتا ہے تو دیکھو نا جی قاتل کو بھی چھڑا دیتا ہے۔ سچ کو جھوٹ کرتے ہیں اور جھوٹ کو سچ کرتے ہیں، نہیں سمجھ آئی جی؟ یہ فرق ہے۔ مدرسہ تعلیمی ادارہ
تعلیمی ادارے وہ بھی ہیں، اگر اس سے اور تقابل کریں، میں یہ بات آ گئی ہے چونکہ ان بچوں کی کارکردگی اس ادارے میں چھوٹا سا بچے آئے، ہم علماء قرآن حفاظ، میں بھی اس طریقے سے اسماء حسنہ جس طرح اس چھوٹے بچے نے زبانی پڑھ دی ہے نہیں پڑھ سکتا. یہ ہے ادارے کی کارکردگی. یہاں ان اداروں میں بات شروع ہوتی ہے تعلیم کی تو اللہ سے، اس کا تعارف ہوتا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کا تعارف ہوتا ہے جس نے ہمیں روزی دی، اس کا تعارف ہوتا ہے جس نے ہمیں یہ اولاد دی، اس کا تعارف ہوتا ہے کہ جس نے سارا نظام ہمارے لیے بنایا. اور یہ تعلیم تعارف کراتی ہے کہ کائنات ساری بندیاں تیرے لیے بنائی ہے، سوچ سے ہی خدا کے سسے بنایا. یقین کریں آج دنیا اس تعلیم سے جب دور ہے، وہ جہالت کا دور ہے، جس طرح اس وقت دور تھی دین کی تعلیم سے اور جہالت میں تھی اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. اس تعلیم نے آ کر انقلاب پیدا کیا. مصطفیٰ علیہ السلام نے آ کر انقلاب لایا. وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، بچیوں کے رکھوالے بنے. وہ بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے جھکنے والے، پتھروں کے سامنے آ کر منتیں اور نظریں نیاز رکھنے والے، ان کے نام کی قسمیں اٹھانے والے، ان کے نام سے کام کو شروع کرنے والے، بسم اللہ والعزیٰ کہہ کر کام کو شروع کرنے والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے ان کو ان سب دروازوں سے ہٹا کر جناب محمد مصطفیٰ کی محنت تھی کہ اللہ کے دروازے پر اب ان کی زبان پر بسم اللہ والعزیٰ کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا کرتا. پہلے وہ اور نام لیا کرتے تھے. رب ذوالجلال کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى قرآنی آیات کے ذریعے، اور فرمایا کہ جو ان ناموں کو ذکر کر کے مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اسماء حسنہ کو ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، ان کا وسیلہ دیتا ہے اور میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یہ مدرسے کی تعلیم ہے، یہ مدرسے کی تعلیم ہے. تعلیمی ادارہ یہ بھی ہے، ان کو بھی تعلیمی ادارہ کہتے ہیں. یہ یاد رکھیں ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. وہ دنیا کی ضرورت ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ ہماری دنیا و آخرت کی دونوں ضرورتیں. وہ صرف دنیا کی ضرورت ہے، اس کو دنیا تک ہونا چاہیے. یہ ہماری دنیا و آخرت کی ضرورت ہے. دینی تعلیم اگر یہ نہیں ہوگی، نہ دنیا ہوگی نہ آخرت ہوگی. مقصود جو ہے وہ آخرت ہے، وہ ملے گا اس تعلیم کے ذریعے. اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کو جو ہے نا، بچوں کو یہ بہترین ماحول الحمدللہ. ایک ہوتا ہے مدرسے کا دوسرا نظام ہے، اس میں تھوڑی سی پابندیاں زیادہ، رہائشیں ہوتی ہیں، سفر ہوتا ہے. یہ تو اللہ نے دیکھے آسان کر دیا. الدین کلہ یسر، فرمایا کہ دین سارے کا سارا آسان ہے. اب گھر میں بیٹھے آپ کے لیے الحمدللہ ایک چھوٹا سا ادارہ، بچہ حفظ کر رہا ہے، رات گھر ہے، صبح آ رہا ہے، مرضی کا اپنے ماں باپ سے مرضی کے مطابق کھا پی رہا ہے. دینی مدارس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ گھر میں آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی محبتیں یہ ہوں گی، آپ اپنی اولادوں کی اصلاح چاہیں گے تو یقیناً ان کو آپ ان کے ساتھ تعاون کے ان کے پاس بچوں کو آپ بھیجیں. اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ آپ سنواریں گے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. ابھی دیکھیں 2 بچے سامنے آئے، ایک حافظ ہمارے مفتی صاحب کے بھانجے، دونوں نے قرآن کریم حفظ کیا. والد تو سر سے اٹھ گیا. آج وہ تو چلا گیا ہے، لگا کر گیا ہے. اور یقینی ہے یہ تو معصوم بچے ہیں جنہوں نے قرآن، ایک نے حفظ بھی کر لیا، دوسرے ناظرہ بھی پڑھ لیا. یہ معصوم ہیں، گناہ تو ان کا ہے کوئی نہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ جی وہ تو فوت ہو گیا ہے.
اب زندگی اس کی بن گئی کہ وہ بچے کو در لگا کر گیا. میرے بھائیو ہم نے تو وہ بھی دیکھے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں, والد کی جنازہ لگی ہوئی ہے, میت پڑی ہوئی ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ بیچارے پینٹ پتلون پہنے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ آؤ, پتہ نہیں جنازہ کس کو کہتے ہیں, پتہ نہیں جنازہ کس کو کہتے ہیں, پتہ نہیں جنازہ کس کو کہتے ہیں. وہ کیا بیٹا ہوگا, وہ کیا ہوگا. ابھی آپ کے سامنے اس بچے نے تکلم میں کہا نا, باپ سے بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر, یہ کہاں سیکھا جاتا ہے. پرسوں ہم بیٹھے, ہمارے یہاں پر آپ ہی کے قریب رہتے ہیں جناب رفعت صاحب, ماسٹر غلام رسول صاحب کے, یہ ہمارے مولانا عبید صاحب کے ماموں ہیں, تو ان کے ماموزاد ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں. جناب رفعت صاحب بریگیڈیئر صاحب ہیں, اب ایک بہت بڑی کیڈر کالج کے اندر پرنسپل ہیں. تو باتوں میں کہنے لگے مجھے کہ استاد جی عجیب بات ہے, ہم کالج میں بچوں کے ساتھ اتنی محنت اور محبت, کیونکہ اس کا اپنا مزاج اس طرح ہے, محنت محبت اور ہر وقت لگے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہوتا یہ ہے, پرسوں اس نے مجھے کہا ہوتا یہ ہے, جس وقت وہ بچے ہم سے ذرا سائڈ میں ہوتے ہیں نا, سائڈ میں دروازے باہر ہوتے ہیں تو دو گلیاں کٹ گئے, گالی نکال کر جاتے ہیں کہ سارے ایجنٹ. اور آپ کا معاملہ عجیب ہے کہ آپ مدرسے میں ہوتے ہیں, طالب علموں پر سختیاں بھی ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ کے شاگرد, آپ کے ساتھ متعلق جو لوگ ہیں اور یہ ہیں, وہ تو آپ کو ایسے بادب ہو کر ملتے ہیں اور بعد میں تمہارے اچھائیوں کے تذکرے کرتے ہیں. کہتا ہے میرا اپنا معاملہ یہ ہے, مجھ سے انہوں نے ناظرہ کچھ صورتیں یاد کی تھی, آج سے مطلب ہے کہ 45 سال پہلے, تو کہتے ہیں کہ میں اب بھی کبھی بھی بیٹھتا ہوں تو میں دعا میں آپ کو یاد کرتا ہوں, آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے بڑی محبت سے اور دل ٹھنڈا ہوتا ہے. حالانکہ مطلب یہ ہے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں, لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے. میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ تعلیم ہے اصل, اس کے اندر یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے, اور اس کے اندر ہی ہے ہی ادب ہے, اور ادب کا فرق بھی ہے کہ رب کا ادب کس طرح ہے, پیغمبر کا کس طرح ہے, نبی کا کس طرح ہے, اور ولی کا کس طرح ہے, ماں کا کیا ادب ہے, باپ کا کیا ادب ہے, پڑوسی کا کیا حق ہے, استاد کا کیا حق ہے. یہ اگر سیکھے, علم تو اسی کو کہتے ہیں. وہ کیا علم ہے کہ جس کے اندر یہ بتا دیا گیا, کتاب کھلی ہے, بے بکری الف انار, اناریں جاپتا میں شان لیں, کچھ بھی نہ دسیا ہوگا نا تو رہتا جا دیکھ سی جاوے اکسی ماں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا, بات سمجھیں. تعلیم اگر ہے تو تعلیم تو اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مقصد کو بتائے. دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے جی؟ ہمیں اللہ نے کیوں بنا لیا؟ تھوڑا سا سوال قسم کو لوگ پوچھا نہیں, بولنے نہیں, کوئی خفا تو نہیں ہو گئے جی؟ خفا ہو گئے ہو؟ خفا نہیں ہے تو پھر خوش ہوتے بولنا نا, خوش مزہ دے بولنا, خفا بولنا, چپ ہونے نے. آج کل تے خفگی دا ٹائم بھی جڑا ہے, اس ٹائم بولنے نے. جنازہ موئے کتے ہوندے تے گلاں شروع ہوندیاں, قبر تے بیٹھے ہوندے نے تے گلاں ہوندیاں نے, تے تسی تو اڑاؤ ہو جی میں آتا ہے کہ تسی گھبراندے بیٹھے خدا دے بندے ہو, خفا ہو. یہ سارے کا سارا نظام, میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ سارے کا سارا نظام, آسمان کھڑا ہے, چھت ہے, زمین بچھی ہوئی ہے, یہ شجر, یہ ساری چیزیں زمین کے اندر سے ہر چیز کی پیداوار ہو رہی ہے. یہ سب کچھ کس کے لیے ہے انسان جی؟ بولو کس کے لیے؟ سب کچھ انسان کے لیے. کبھی یہ سوچو کہ انسان کس کے لیے؟ بول چھوڑو انشاءاللہ, یہ لکھا ویسے اللہ کے لیے, اللہ کی, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا,
فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا والوں یہ جنوں اور انسانوں کا نظام جو تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ دنیا پر دیکھو تو صحیح کتنی انسانیت پھیلی ہوئی ہے۔ جنات تو نظر نہیں آ رہے، جس طرح انسان ہے اس طرح جنات بھی اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے نظر آئے نہ آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم مانتے ہیں، نظر آئے نہ آئے مصطفیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اس لیے وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں۔ فرمایا سب کے سب کو بنایا اس لیے کہ تاکہ وہ انسانیت بھی ہو تو جنات بھی ہوں، تو رب کو راضی کر لیں، اس کی عبادت کر لیں۔ زبانی عبادت کی ضرورت ہو تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، انسانی بدن کے ذریعے عبادت ہو تو صرف اللہ کی ذات کی ہونی چاہیے، اور اگر مالی طور پر عبادت ہو تو صرف اللہ کی ذات کی ہونی چاہیے۔ مجھے دو چار آیت یاد آ گئی ہیں سورۃ یاسین کی، آسان سی جو میں نے بات کہی، اللہ نے کتنا انعام جو کچھ بھی بنایا ہمارے لیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سورۃ یاسین آتی ہے آپ کو؟ جی جی بولو نہیں آتی پہ شرم نہ کرو، پڑھیا کرو، یاد کر لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صبح پڑھ لو سارا دن اچھا گزرے گا، رات کو پڑھ لو ساری رات اچھی گزرے گی، اور اگر قرآن پڑھا ہوا ہے کل تیرے باپ کو، تیرے دادا کو، تیری دادی کو ضرورت پڑ گئی، موت و حیات کی کشمکش میں پڑا ہوا ہے تیرا دوست، تیرا والد، تیرا رشتہ دار، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس پر جو موت کی سختیاں آئی ہوئی ہیں، تو پاس بیٹھ جا سورہ یاسین کی تلاوت کر، اللہ اس کی موت کی سختیوں کو اٹھا دے گا۔ یہ سورۃ یاسین آپ کو کیڈٹ کالج میں نہیں یاد کرائی جائے گی، کیڈٹ کالج میں نہیں پڑھائی جائے گی، یہ پڑھائی جائے گی تو یہاں مدرسے کے اندر پڑھائی جائے گی، اس تعلیمی ادارے کے اندر۔ اس وقت بھی تو باپ کے ساتھ، اس وقت بھی تو اگر اپنے رشتہ دار اور دوست کے ساتھ خیر خواہی کر سکتا ہے، اس کی موت جو ہے اس میں آسانی کا لا سکتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کے پیارے پیغمبر کے اقوال کے مطابق تو بھائی وہ آپ کو نعمت بھی یہاں سے ملے گی۔ سورہ یاسین کے اندر او آخری رکوع کے اندر دیکھیں اللہ نے کس انداز سے آپ کو اور مجھے خطاب کیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اولم یروا اللہ اللہ محمد مصطفیٰ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ ماشاء انبیاء صدیقہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا، او دنیا والوں کیا کبھی اس پر غور نہیں کیا؟ انا خلقنا لهم، بے شک جو ہم نے تمہارے لیے بھی پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، اور وہ تمہیں دے دیا ہے جانوروں کی صورت میں، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، مالک تم بن گئے ہو، بنایا ہم نے جانوروں کو، مالک تمہیں بنا دیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، وَذَلَّلْنَاهَا، بنا کر مالک تمہیں بنا کر تمہارے تابع بھی ہم نے ان کو کر دیا، مِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کچھ پر سواری کرتے ہو کچھ کو کھاتے ہو، کچھ پر سواری کرتے ہو کچھ کو کھاتے ہو۔ بنائے کس نے؟ اللہ نے، سواری کون کرتا ہے؟ انسان، کھاتے کون ہیں؟ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ، کھانے کے علاوہ ان کے اوپر سواری کے علاوہ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان جانوروں کے اندر بڑے نفع رکھ دیے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور بڑے پینے رکھ دیے ہیں، مزے مزے سے تازہ تازہ دودھ پیتے ہو۔ بنایا رب نے، نفع تم لے رہے، سواری تم کر رہے، کھا تم رہے، دودھ تم پی رہے،
افلا یشکرون، فرمایا شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کون سی ناشکری کر رہے ہو؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ قرآن کا سیاق دیکھیے، فرمایا کہ میں نے یہ سب کچھ بنا کر تمہیں دے دیا، تمہیں نفع کے لیے دے دیا، تم شکر نہیں کر رہے، بلکہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے تو اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا دیا۔ کیوں معبود بنایا؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد ان کو مل جائے۔ سن لو، لا يستطيعون نصرهم، یہ قرآن پڑھو گے تو بنے گا نا مسئلہ، یہ یہاں سے سیکھو گے۔ لا يستطيعون نصرهم۔ میں ایک دفعہ ہمارے ہاں یاسین گاؤں ہے، بہت بڑے، 2 یاسین ہیں، وہاں پر اس طرح ہی بیان تھا، تو میں نے کہا یاسین والو، یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن کے دل کو دل سے لگا لو۔ تمہیں بھی کہتا ہوں یاسین قرآن کا بولو، اس دل کو دل سے لگا دو، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں شرک نہیں رہے گا۔ سورہ یاسین کے پڑھنے کے جو فضائل ہیں تب ہی حاصل ہوں گے کہ سورہ یاسین والا جو عقیدہ ہے وہ بھی مل جائے۔ زبانی رٹتا ہے، پڑھتا ہے، وظیفے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اثر نہیں ہو رہا، تیرا عقیدہ اس کے من۔ دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے، دودھ کے لیے جانور میں نے تجھے دیا، نفع کے لیے میں نے تجھے دیا، تو کیا کرتا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، وہ دودھ اور وہ جانور تو غیر اللہ کے نام پر نامزد کرتا ہے تاکہ اس لیے کہ وہ ہماری مدد کرے، وہ ہماری مدد کرے۔ یہاں تو یہی ہوگا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، بات چل رہی ہے نا؟ ہاں، عبادت میں یہ عبادت بدنی نہیں، مالی نظر غیر اللہ کے نام پر تو دے رہا ہے، چاہے نام اس کا جو پر بھی رکھ لے، جس رنگ میں بھی رکھ لے۔ میرے بھائیو قرآن کے قریب آؤ، لَعَلَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، جن کو تم نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے وہ بھی تو رب کے سامنے مجبور ہیں، رب کا کسی کا زور نہیں چلتا۔ لیکن جب یہ نبی بیان کرتے تھے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی کہتا شاعر ہے، قرآن نے پہلے نفی کر دی، ما علمناہ الشعر، کوئی کہتا جھوٹا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ خود تسلیہ دیتے ہیں، سونیا تو ڈٹ کے آنکھ، منت منوتی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اس میں اگر غیر اللہ کو شریک کرو تو یہ تمہاری ناشکری ہے۔ باقی یہ کچھ کہتے ہیں تو پھر رب تبکی دے کر کہتا ہے فلا يحزنک قولهم، فلا يحزنک قولهم، ان کی گالیاں سن کر پریشانی کی ضرورت، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، معنی اس کا یہ ہے میں انہاں دیاں اندریاں دیاں گلاں بھی جاننا، میں آپ نمٹ لے سائنہ نہ، تو غمگین نہ ہو، اپنا کام جاری رکھا، کھول کر بات کر دے کہ کائنات کے اندر عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اس لیے کہ اس نے سب کچھ پیدا کیا انسان کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہمارے ایمان کی بھی اصلاح کی ہے، عقائد کے لحاظ سے ہمارے عبادات بھی، ہمارے معاملات بھی، ہمارے اخلاقیات بھی، اپنے اخلاق کو بھی بنانا ہے قرآن کی روشنی میں، اپنی عبادات کو بنانا ہے قرآن کی روشنی میں۔ اللہ اکبر، مجھے حضرت شیخ کی بات یاد آ گئی، اس سے میں سن رہا تھا، عجیب عجیب ان کا انداز تھا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ، آپ کے تو اٹک کے ہیں، آپ نے بڑوں نے سنا ہوگا ان کو، کس محبت کے ساتھ یہ کہتے تھے، کلمے کا معنی کر رہے تھے۔ اس دن میں نے موبائل سے سنا، یقین کریں کہ دل ٹھنڈا ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، کائنات کے اندر معبود حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ آگے حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ سبق سکھایا کس نے؟ لا الہ الا اللہ،
محمد الرسول اللہ منع کرتے ہوئے اپنے انداز میں جو کرتے کرتے کر کے کہتے ہیں سکھایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے جب انہوں نے یہ سکھایا، یہ مطلب بیان کیے دنیا کے سامنے، لوگوں نے جھوٹا بھی کہا، لوگوں نے کذاب کے ساتھ ساتھ پاگل بھی کہا، شاعر بھی کہا، قرآن اللہ کی طرف سے جواب دیتا چلا گیا، ساتھ ساتھ تسلی۔ پورا ایک مضمون ہے محمد مصطفیٰ کے لیے تسلی کا۔ ہمارے شیوخ نے جو ترجمہ قرآن کریم کا ہمیں پڑھایا نا، اس میں یہ آتا ہے کہیں اللہ کی طرف سے تخویف ہے، دنوی کے لحاظ سے ڈراوا، دنیاوی عذابوں کا ذکر کر کے، اخروی عذابوں کا ذکر کر کے، اور ایک مستقل مضمون آتا ہے، بشارتیں بھی آتی ہیں، تسلیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ سونا پھر بڑیاں سونیاں تسلیاں بھی دینا ہے جس وقت نبی محمد مصطفیٰ برا بلا کہا جاتا ہے، تکلیف دیتی جاتی ہے رب دی توحید دی وجہ تو کر کے، تو پھر اللہ دے آرنے نہ سونے ہیں میری وجہ تو خدا تنگ کر دینے، دھمکیاں بھی تو میں دے رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، امیر معاویہ۔ قرآن پاک اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے۔ اس سے آپ کو اللہ کی عظمت بھی ملے گی، انبیاء کی عظمت بھی ملے گی، صحابہ کی عظمت بھی ملے گی، اور میرے بھائیوں اولیاء کرام کی عظمت بھی ملے گی۔ جہاں جہاں ان عظیم لوگوں کی عظمت بتلائی جائے گی، وہاں پر کافروں کی اور ان کے منکروں کی اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے سزائیں بھی آپ کو بتائیں گے، اور ان کے لیے اللہ ڈراوے بھی بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم تو ایک نور ہے، اس نورانیت سے، اس نور سے جو روشنی حاصل کر کے اپنا راستہ متعین کرتا ہے، وہ راستے پر صحیح رہتا ہے، وہ راستہ صراط مستقیم یہی ہے۔ یہ جیسی صورت کے اندر آپ ذرا پیچھے چلے جائیں، بڑا عجیب اللہ رب العزت نے انداز بیان کیا۔ آج دنیا صراط مستقیم ہر ایک تلاش کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال کہتے ہیں او قیامت کے دن یہ کہا جائے گا، کیا میں نے یہ تمہیں نہیں کہا تھا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ توحید بیان ہوئے نا ایک سمجھ گنوں کے ایک ٹیسٹ ہے، پتہ لگ بنا علامہ اعہد الیکم اللہ تعبدوا الشیطان۔ اللہ فرمانا کیا میں تو سائیں گل نہیں آتی ہے کہ شیطان دی پوجا نہ کرنا؟ اللہ نے آکھے نا شیطان دی پوجا یعنی شیطان دی نہ مننا۔ ہن اسی شیطان دی نہ مان رہے کہ سچا جھوٹ کر رہے ہیں تے جھوٹاں پتہ نہیں گل بولتے نہیں گئی، سچا کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ انصاف کے تو مل سی، سچا جھوٹ کیتا جا رہے ہیں، جھوٹا سچ کیتا جا رہے ہیں۔ شیطان بھی نہیں منی جا رہی تھی اور بھی کیتا جا رہا ہے۔ اللہ تعبد انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ میں پھر اس بات کو دہرا دیتا ہوں، میں اداروں سے، میں اپنے سربراہوں سے ہاتھ باندھ کر یہ درخواست کرتا ہوں، ملک کے اندر جتنا فطور ہے اس جھوٹ کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے ہے، اس کو کوشش کرو ختم کر دو تاکہ مسلمان کہلانے کے مستحق بن جائے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ اس میں تمہیں حکومت کو نقصان ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا۔ ان سچوں کی ہم حکومت کی مثال دیکھ لو، صدیق اکبر کو دیکھو، اس کی بھی عدالتیں تھیں، عمر فاروق کو دیکھو، اس کی بھی عدالتیں تھیں، وہاں بھی کیسز ہوا کرتے تھے، ہوا ہوں گے، وہاں بھی وکالتیں کیسے ہوا کرتی تھی، علی کی بھی عدالت لگی ہوئی تھی، وکالتیں کیسے ہوا کرتی تھی۔ ہماری شریعت کے اندر باقاعدہ ہماری کتابوں کے اندر
کتاب الوکالت کا عنوان موجود ہے، لیکن یہ جو دوسری طرف سے وکالت کا تم نے اس اتنے عظیم منصب کو اس درجے پر لگا کے رکھ دیا ہے اور اس کو بہت اعلیٰ کردار کا مطلب مالک بنا کر، قانون دان کا مالک بنا کر رکھ کے دیا ہے، اور ہے اس کے اندر یہ ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جی یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ نہ کرے میں چوری کر کے جاتا ہوں، میری بھی وکالت ہو رہی ہے۔ میں سر عام 40 بندوں کو قتل کر کے جاتا ہوں، میری بھی وکالت ہو رہی ہے۔ مظلوم تڑپ رہا ہوتا ہے، یتیم رو رہے ہوتے ہیں، وکیل میری حمایت کر رہا ہوتا ہے۔ اور زیادہ ماہر ہو تو ظالم کو چھڑا دے، کوئی ناراض نہ ہو پر وکیل ہے، اس روزی کدھر جائے کیا بنا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو تعلیم ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں ہماری دنیا و آخرت ہے، روزی جو مقدر ہے وہی ملے گی۔ اللہ حرام سے سب کو بچنا نصیب فرمائے، حلال اللہ وسیع نصیب فرمائے۔ ہم دعا، حضور نے یہ دعا سکھائی ہے، روزانہ صبح پڑھا کرو انشاءاللہ۔ جب انسان دل سے کرتا ہے نا، اے اللہ انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا رزقا، اللہم انی اسألک علما نافع، علم نافع عطا کر۔ وہ کیا علم ہے جو جھوٹ کو سچ بتائے؟ یہ نافع ہے، وہ تو تباہی ہے۔ رزقاً واسعہ، اللہ رزق نصیب اور وسیع نصیب۔ اور یہ حضور نے دعا فرمائی، آپ کیا کرتے تھے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ مالک الملک ہمیں حرام کی طرف دیکھنا بھی نصیب نہ فرما، حلال کے ذریعے ہماری ضروریات کو پورا فرما۔ یہ مانگا کرو نا تو دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جب ہم نے اللہ سے حلال مانگا ہی نہیں، حلال کی کوشش ہی نہیں کی ہے، کام ہی وہ شروع کیا ہے جس سے حرام آئے، تو حلال کیسے آئے گا؟ برکات کیسے آئے گی؟ امن کیسے آئے گا؟ ظلم کیسے ختم ہوگا؟ اور مظلوم کی فریاد کو مطلب سن کر اس کی فریاد کو پہنچنا کیسے نصیب ہوگا؟ اس کو انصاف کہاں پر ملے گا؟ اگر انصاف کرنا ہے تو وہ قرآن کا عالم، وہ قرآن کے ڈگری حاصل کرنے والا فاروق اعظم کو ذرا دیکھ تو صحیح نا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے بیٹھا ہوا، اور مزاج یہ ہے، طلب یہ ہے، اگر کسی جگہ پر بھی کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل عمر سے سوال ہوگا، کل عمر سے سوال ہوگا۔ رات کو جو اٹھ کر پہرا دیتا ہے، رات کو جو اٹھ کر پھرتا ہے اور ایک گھر سے یہ آواز لگتی ہے ضرورت مند ہیں اور بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے، ضروریات جو ہے پوری نہیں ہے اور بچے بھی تڑپ رہے ہیں، گھر والے بھی بھوکے ہیں، تو کیا یہ واقعہ نہیں سنا ہے آپ نے؟ کیا یہ نہیں سنا ہے اس نے کس ڈگری سے حکومت کی تھی، کہاں سے وہ پڑھ کر آیا تھا، کیا تعلیم اس کے پاس تھی کہ وہ خود آ کر اپنے کندھے پر اٹھا کر وہ جو ضروریات ہیں گھر میں پہنچاتا ہے، رعایا کے گھر تک پہنچتا ہے۔ اس تعلیم کو لے کر آؤ، انشاءاللہ ہر ایک کو انصاف بھی ملے گا اور رزق حلال کی اللہ فراوانی بھی کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان بچوں کو مزید آگے علم دین جو ہے اس کو اپنانے کی بھی اور اس کو برقرار رکھنے کی اور آگے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوری امت مسلمہ کی بچوں کو، ہماری نئی نسلیں جو آ رہی ہیں، اللہ ان کو دین کے ساتھ منسوب فرمائے اور دنیا و آخرت سب کی اچھی بنائے۔ میں آخر میں پھر ان حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کے لیے میں اپنے بھائی حضرت مولانا مفتی احسان الحق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں گے اور پھر آپ حضرات جو ہیں انشاءاللہ فارغ ہوں گے۔